بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حاجی ضمیر فاقی آپ کا میزبان۔ ناظرین، اس وقت پاکستان جو ہے وہ نوجوانوں کے حوالے سے ایک کثیر الآبادی کا ملک ہے۔ اگر ہم اس کو لیں تو مطلب یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت نوجوانوں کی تعداد ہے وہ کچھ 64% بتائی جاتی ہے، اور ہم کیونکہ ہماری آبادی پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور ہر گھر میں کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پر 2 3 4 5 جو ہیں نوجوان ہیں، وہ بچیوں کی شکل میں بھی ہیں، بچوں کی شکل میں بھی ہیں، لڑکے لڑکیاں دونوں کی تعداد تقریباً ایک برابر ہی ہمارے پاس آ رہی ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ آج کا جو یہ ہمارا نوجوان ہے، یہ ہمارے ملک کا بہت بڑا وسائل ہے، سرمایہ ہے، لیکن ہم اس سرمایہ سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ اور آج نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے بچے میٹرک کرتے ہیں، ایف اے کرتے ہیں، بی ایس کرتے ہیں، آگے پھر مختلف ڈگریاں لیتے ہیں، اور جسے بھی دیکھیں کہ وہ اس بات کا رونا رو رہا ہوتا ہے کہ جی جاب نہیں ہے۔ یہ ایک الگ ایشو ہے کہ وہ اس جاب کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے گزارش کی تھی کہ ہم اپنے ان ولاگز میں، اپنے اس ویڈیوز میں، پروگرام میں رہنمائی کریں گے، گائیڈ دیں گے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی یہاں پہ ضرورت ہے، کون بندہ، کون سا بچہ کس ایج کا، کس ایجوکیشن کا کیا کام کر سکتا ہے، کم پیسوں سے لے کر زیادہ پیسوں تک وہ کس طرح سے اپنے گھر کو بہتر۔ سرکار کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا بھر کی جتنی بھی حکومتیں ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی ساری آبادی کو جاب دے سکیں۔ میرا آج کا یہ ایشو نہیں ہے، میرا آج کا ایشو یہ ہے کہ ہم نے بچوں کے ساتھ صرف ایک ہی نہیں، بے شمار، اور یہ کیونکہ ریلیونٹ ہے، حکومت کے ساتھ جڑا ہوا ایشو ہے، کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنی نوجوان نسل کو جو ہے وہ آج تک کوئی ڈائریکشن جو ہے اس طرح سے دے نہیں سکے، رخ نہیں دے سکے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ کہیں کاؤنسلنگ نہیں ہے، بچے پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کسی بھی محلے میں چلے جائیں، کسی بھی شہر کے ملک میں آپ کو نوجوانوں کی تعداد نظر آئے گی، مارکیٹوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، رات گئے تک یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، راہ چلتے لوگوں کو، اور کئی طرح کی باتیں ہیں۔ اور ایک اور ان نوجوانوں کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ اب اس وقت پاکستان ایک ونریبل ملک اس والے سے بن گیا کہ منشیات کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ اتنے زیادہ ایشو ہیں جس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ ہمارا مین اسٹریم میڈیا اس پہ بات نہیں کرتا، ہمارے پرنٹ میڈیا پہ اس پہ بات نہیں ہو رہی ہوتی، لکھنے والے اس پہ بات نہیں کر رہے۔ ہم نے کیا کیا کہ جی نے اپنی ایک کثیر جو ہماری آبادی ہے بچوں کی، نوجوانوں کی، انہیں ہم نے آئسولیٹ کر کے گلی محلوں میں جو ہے ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ نہ حکومت کے پاس کوئی ان کے لیے کوئی پلان ہے، نہ ان کے ماں باپ کے پاس ہے، نہ ان کے خود کے پاس ہے، اور وہ خود بھی کچھ اس طرح سے کرنا نہیں چاہتے۔ کسی ملک کو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو ملک جہاں پہ مثبت سرگرمیاں ہوں وہاں بچے جو ہیں اپنا کیتھارسس کرتے ہیں۔ اس کے لیے کھیلیں بہرحال ایک بہت بڑا جو ہے بچوں کی ذہنی نشو و نما اور صحت کے لیے بہت بڑا ایک ہو سکتا ہے جس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرا آج کا جو ولاگ ہے وہ اسی پہ ہی ہم اس کا تداعیہ کریں گے، پھر آپ سے مشاورت کریں گے کہ اس پہ کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے میں جس بات پہ جانا چاہ رہا ہوں، ایک تو مطلب اگر میرا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کیجئے، دوسرا آپ کیونکہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہر بندہ جو ہے، ہر گھر جو ہے اس کے گھر میں ایک آدھا بچہ، 2 بچے، 4 بچے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ہر گھر میں بچوں کی پریشانیاں بھی اپنی اپنی جگہ پہ ہیں، لڑکیوں کی بھی ہیں، لڑکوں کی بھی ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مل جل کے ان بچوں کے لیے کوئی ایسا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں۔ تو ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ اس سرمایہ کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ کھیلوں پہ ہمارے زوال آ چکا ہوا ہے۔ کبھی اس ملک میں ہم پاکستان جو ہے دنیا بھر کی کھیلوں میں بغیر پاکستان کے تصور اس کا ممکن نہیں تھا۔ تو ہم آج جو ہے اسی پہ بات کریں گے کہ پاکستان میں کھیلوں کا زوال جو ہے وہ کیوں ہوا، اسے ہم کیسے آگے بہتر کر سکتے ہیں، کس طرح سے آگے لے جا سکتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان کرکٹ میں، سنوکر میں، ہاکی میں، اسکویش میں نمبر 1 پہ تھا۔ تو آج کیا ہوا کہ آج ہم اس کو ڈکلائن پہ چلے گئے ہیں۔ تو میں آگے مطلب جو ہے اگلے جو ولاگس آئیں گے، اگلے جو ہماری ویڈیو بنیں گی، اس پہ 1 by 1 کرکٹ سے لے کر ہاکی سے سنوکر، اسکویش کی ایک ہسٹری، اور ہسٹری کے ساتھ اس کے اوپر سوال کیوں، ہم کر کیا سکتے ہیں نا۔ اور یہ ظاہری بات ہے کہ ہم تو کریں گے ہی کریں گے۔ ہم نے ایک ہی گیم کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے اور وہ کرکٹ ہے۔ باقی ساری گیمیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں کتنی گیمیں جو ہے وہ رجسٹرڈ ہیں، کتنی کھیل جو رجسٹرڈ ہیں، اور ان کا حال کیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔
اچھا، کہا جاتا ہے مطلب جو کھیل جو ہے کسی بھی صحت مند معاشرے کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں، جو معاشرے میں مثبت رجحانات اور صحت مند مقابلے کو پروان چڑھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے تمام ممالک کھیلوں کے شعبے میں خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے اس کی ترقی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ دنیا میں پاکستان کے بغیر کھیلوں کا تصور ناممکن تھا، اور ہم بیک وقت کرکٹ، ہاکی، اسکواش اور سنوکر کے عالمی چیمپئن تھے، لیکن ہم نے صرف ایک کھیل کے فروغ کی خاطر پاکستان کے دیگر کھیلوں کا بیڑا غرق ہی نہیں کیا، بلکہ نوجوانوں کی صحت اور مستقبل سے بھی کھلواڑ کیا ہے۔ کھیلوں کا بنیادی مقصد صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے ساتھ قوت برداشت، تحمل اور بھائی چارہ بھی ہوتا ہے۔ دل بہلانے کے لیے تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف خطہ ہے زمین اور مختلف اقوام میں بیک وقت مختلف قسم کے کھیل کھیلے جاتے رہے ہیں، جو آج بھی جاری ساری، اور جب تک انسان زمین پر ہے یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا۔ آگے ہم بڑھتے ہیں پنجاب میں۔ کبھی یہ علاقے جو ہوا کرتے تھے، مختلف علاقوں میں پنجاب کے ماجھے، مالوے، دوابے کے علاقوں میں ناموں کے معمولی فرق کے ساتھ بہت سے مشترکہ کھیل کھیلے جاتے ہیں، اور کچھ مختلف قطعی بھی ہیں، لیکن اس پورے خطے کے کھیل عموماً باہم مشترک ہیں۔ ان کھیلوں سے بچوں کی ذہنی جسمانی ترقی میں قابل قدر اضافہ ہوتا ہے، اور یہ ان کی عملی زندگی میں نہایت مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کھیل پنجابی سبھا چار کی ثقافت کے مختلف رنگ بھی پیش کرتے ہیں، ہر علاقے کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ ہم لوگ، آپ کو یاد ہوگا، ہم لوگ جو بچپن میں کھیلتے تھے، اور اس کے اگر رہائش تو لوگوں کو شاید اس کے نام بھی یاد نہ ہوں، وہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے ناظرین کو اس کے کچھ نام بھی جو ہے نا وہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ڈنڈا ہوتا تھا، گلی ڈنڈا، اسٹاپو، پٹھو گرم اور برف پانی، یہ لڑکوں کے کھیل ہوتے تھے۔ باندر قلعہ، گلی ڈنڈا، کھدو، کاواں گھوڑی، شکر بجی، کڑکالا، لکڑ بنٹے، گولیاں جس کو ہم کہتے ہیں، پٹھو گرم۔ اچھا، اس طرح جو بچیاں کھیلا کرتی تھی وہ روڑے، گڈیاں پٹولے، گڈیاں گڈے کا کھیل، شادی اسٹاپو، اور وہ یہ ساری چیزیں وہ کھیلتی تھی۔ اچھا، لیکن ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ پھر ہر علاقے کے اپنے اپنے وہ کھیل تھے، الگ الگ علاقوں اور زبانوں کی وجہ سے کھیلوں کے نام مختلف ضرور ہوتے تھے، لیکن کھیل کم و بیش ایک ہی جیسے ہوتے تھے۔ کم از کم اس معاملے میں سارا ملک ایک ہی پیج پر تھا۔ جہاں ٹیکنالوجی نے ہمیں بہت کچھ دیا، وہیں اس نے ہم سے ہمارے روایتی کھیل بھی چھین لیے۔ بچے بستر سے باہر نہیں نکلتے، ہم گلی سے گھر واپس نہیں آتے، زندگی بدلی، وقت بدل رہا ہے اور کھیل بدل چکے ہیں۔ اچھا، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی رپورٹ کے مطابق جو ہے پاکستان میں چھوٹے بڑے تقریباً 48 اقسام کے کھیل کھیلے جاتے ہیں، جو بین الاقوامی سطح پر رجسٹرڈ بھی ہیں، مگر کرکٹ کے علاوہ ہم کسی بھی کھیل میں ٹاپ پوزیشن میں شامل نہیں ہیں۔ قومی کھیل ہاکی میں ہم اس وقت 13ویں نمبر پہ ہیں، اسکواش میں 20 ممالک کی فہرست میں 19 میں ہیں، فٹ بال میں ہم 150ویں نمبر سے نیچے ہیں۔ جو رجسٹرڈ کھیل ہیں ان میں چیدہ چند ایک نام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو بین الاقوامی جو سپورٹ فیڈریشنز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم ہیں۔ ہم اولمپکس میں جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ، اس میں سنوکر ہے، اسکواش ہے، ایتھلیٹس ہے، بادبانی، کشتی رانی، باسکٹ بال، باڈی بلڈنگ، بیس بال، بیڈمنٹن، جمناسٹک، اور وہ جو حربی فنون ہوتے ہیں، دوڑ، رگبی ہے، سائیکل ریسنگ ہے، اسکیٹنگ ہے، شطرنج ہے، فٹ بال ہے، ہاکی، کار ریسنگ، باکسنگ، نشانہ بازی، والی بال، ویٹ لفٹنگ، ٹیبل ٹینس، پولو، کبڈی، کشتی، کک باکسنگ، گولف، گھڑ دوڑ، اور پھر میرا خیال ہے کہ وہ بھی کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو ہمارا کراٹے ہے یہ بھی اب اسی میں آ جاتا ہے۔ یہ چند ایک نام جو میں نے آپ کو بتائے ہیں جو ہم رجسٹرڈ بھی ہیں، اور یہ پوری دنیا میں کبھی ہم ہاکی جب کھیلنے کے لیے ہمارے کھلاڑی میدان میں جاتے تھے تو دنیا بھر کے کیمرے ان کے فوکس ہوتے۔ سنوکر ہمارا بہت بڑا کھیل تھا، کبھی سنوکر میں ہم بڑا عرصہ دنیا کے چیمپئن رہے ہیں، تمام جو اس کی ٹرافیز تھی، ورلڈ کپ تھے۔ کرکٹ تو ہم نے صرف 1 یا 2 مرتبہ کہیں جیتی ہے، باقی سارے گیموں کی میں آپ کے ساتھ تفصیل شیئر کروں گا۔ آج کا ولاگ یہ بنانے کا ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں کھیلوں کے فروغ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں اپنی حکومت سے، جو ہمارا آج کل کیونکہ سپورٹ بورڈ ہے، میں ان سے بھی رابطے میں ہوں کہ ابھی پچھلے جو گزشتہ حکومتوں میں اور جو پہلے سابقہ حکومت تھی میاں شہباز شریف صاحب کی، اس وقت بھی کافی سارے اسٹیڈیم بنے تھے۔ اب تو اسٹیڈیم میں بہت زیادہ جدت آ گئی ہے، بہت سارے اس میں تقریباً تمام کھیلوں کے جو ہے انہوں نے وہاں پہ وہ بنائے ہوئے اسٹیڈیم میں جگہ مختص کی ہوئی کہ جی آپ کھیلیں، سوئمنگ بھی اس میں ہے۔
تو اس پہ جو ہے اگلے مطلب ولاگ میں میں 1 بائی 1 کرکٹ سے لے کر سنوکر، آپ کا ہاکی، اسکویش اور دیگر کبڈی، یہ علاقائی کھیلوں ثقافت کے ساتھ ہے، ان کی جو پوزیشن ہے دنیا بھر میں اس وقت ہماری وہ کیا ہے، اور ہم یہاں تک کیوں پہنچے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہم اس کو کیسے ریوائول کر سکتے ہیں وہ بھی، کیونکہ اگر آپ اپنے بچوں کو منشیات سے بچانا چاہتے ہیں، آپ ان کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں، ان کی ذہنی نشو و نما دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو علاقائی سطح پہ، محلوں میں، گلیوں میں کرکٹ کو چھوڑ دیں. کرکٹ بس ٹھیک ہے، ایک چیز ہے کرکٹ میں، کیونکہ کرکٹ کو ہمارا میڈیا، ہماری حکومتیں، پھر وہ جو اسپانسر ہیں وہ بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ آگے لے کر جا رہے ہیں، اس میں فنڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو شاید اس کا گلیمر ہے. لیکن آپ بتائیے 24-25 کروڑ کی آبادی کے ملک میں جہاں پر 12-13 کروڑ جو ہے نوجوان ہوں، ان میں سے کتنے ہیں جو کرکٹ ٹیم میں سلیکٹ ہو سکتے ہیں؟ جبکہ آپ کی ہاکی، کبڈی اور یہ دوسرے جتنے بھی گیمز ہیں، اگر سارے لوگ اس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں تو پھر ہمارا جو ہے، ہم بڑا عرصہ ہوا ہے میرا خیال کسی وکٹری سٹینڈ پہ نہیں کھڑے ہوئے کسی میں. ہمارے بچے جاتے ہیں اولمپکس میں، بلکہ کئی گیموں میں تو ہم پہنچ ہی نہیں سکے. اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا. تو آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اگر اس ملک کو، اور پھر اس میں ایک سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ کھیلوں کے فروغ سے، جب ہم کھیلوں کے لیے پورا ملک جو ہے ہمارا، ہر سکول کو پابند کرنا چاہیے کہ وہ لازماً کھیل کروائیں، صرف کرکٹ نہیں، باقی گیم بھی. کچھ ایسی گیم بھی ہیں جو انڈور ہو سکتی ہیں، جن کے پاس چھوٹی جگہ ہیں، وہ انڈور مطلب گیم کر سکتے ہیں. اس میں کرکٹ ہے، جو ٹیبل ٹینس ہے، ٹینس کی گیمز ہیں، اس طرح کی کئی گیمیں، اس کے اوپر بھی میں ذکر کروں گا کہ کون کون سی کھیل جو ہے یا گیم جو ہے وہ گھر کے اندر بیٹھ کے بھی ہم کھیل سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم جائیں گلی محلوں میں لوگوں کے شیشے توڑیں. اور پھر اس کا کوئی وہ نہیں ہے. کرکٹ میں ایک جارحیت بہت زیادہ ہے، باقی گیم جو ہیں اس میں اس طرح کی جارحیت نہیں ہے. تو اس کے فروغ کے لیے ہمیں، آپ کو، سب کو جو ہے بیٹھنا چاہیے. ہم حکومت کو بھی جو ہے اس پہ مشورہ دیں گے، بلکہ پریشرائز کرنا چاہیے سوسائٹی کو کہ بھئی ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل کو محفوظ کرنا ہے. اور یہ اگر اس پہ ہم فروغ آگے بین الاقوامی سطح پہ ہم کہیں پہنچتے ہیں، اور اس سے پھر جب ہمارے ہاں لوگ آئیں گے کھیلنے، تو آپ اندازہ لگائیے اس میں ملک کی معیشت میں کتنا بڑا اضافہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہم اگلے بھی کچھ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی میرا جو موضوع ہے وہ اسی کے اوپر ہے. اگلے 2-4-6 ولاگ جو ہیں وہ انہی پہ ہوں گے. مختلف گیموں کو ایک 1 بائی 1 جو ہے وہ ایک کھیل لیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے، اس کی جو کمیاں بیشیاں وہ دور، اس کے اوپر بات کریں گے. وہ فروغ کیسے پا سکتی ہے، ترقی کیسے کر سکتی ہے، اسکول اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، حکومت کیا کر سکتی ہے. جو اسٹیڈیم بنے ہوئے اتنے زیادہ، اس میں جو ہے ہم اگر 24 گھنٹوں میں مختلف ٹائموں کے اوپر ان بچوں کو انگیج کریں، تو میرا خیال ہے کہ ہم ان بچوں کو منشیات کی لعنت سے بھی نجات دلا سکتے ہیں، اور یہ ہیلتھی سرگرمیوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھ کر بہتر کارآمد شہری بھی بن سکتے ہیں. اجازت دیجیے اگلے ولاگ تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. میرا اس پہ نمبر ہے، اس کے اوپر مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں آپ. ہمارے جو اس کے اوپر وہ آ رہے ہوتے ہیں کامنٹس میں بھی آپ بات کریں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب تک اس کو اپنا ایک سنجیدہ ایشو سمجھ کر اس کو اجاگر نہیں کریں گے، تو پھر ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کو ضائع کرتے رہیں گے. کیونکہ یہاں پہ کرائم بھی بہت بڑھ رہا ہے، یہاں پہ منشیات میں بھی بچے بہت زیادہ انوالو ہو رہے ہیں، بچے دیگر ایکٹیویٹیز میں بہت انوالو ہو رہے ہیں. پھر یہ جو ہماری انتہا پسند تنظیمیں ہیں، گروہ ہیں، جتھے ہیں، وہ ان کو یوز کرتے ہیں. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں، اس پہ جو ہے نا ہمیں بڑی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.